السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کے ہجرت حبشہ ملک کی طرف۔ جب کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو بے حد ستانا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ جو چاہے اپنی جان اور ایمان کی حفاظت کے لیے ملک حبشہ چلا جائے۔ وہاں کا بادشاہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ ایک اچھا ملک ہے۔ اس کے بعد صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت ماہ رجب سن 5 نبوی میں حبشہ روانہ ہوئی۔ ان میں خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے اور ان کی زوجہ محترمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھی۔ کفار نے ان لوگوں کی ہجرت کی خبر سن کر پیچھا کیا، مگر کفار کے پہنچنے سے پہلے ہی کشتیاں جدہ کی بندرگاہ سے نکل چکی تھی۔ حبشہ پہنچ کر مسلمان امن و سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے بعد اور لوگوں نے بھی ہجرت کی جن کی تعداد 100 سے زائد تھی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان حضرات نے جو ہجرت کی تھی وہ صرف اپنے جسم و جان ہی کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اصل میں اپنے دین و ایمان بچانے اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہجرت کی تھی۔ نجاشی کے دربار میں کفار کی اپیل۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام حبشہ جا کر سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو انہوں نے مشورہ کر کے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو بہت سارے تحفے دے کر بادشاہ حبشہ کے پاس بھیجا۔ وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا۔ ان دونوں نے وہاں جا کر تحفے پیش کیے اور کہا کہ ہمارے یہاں سے کچھ لوگ اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر کے آپ کے ملک میں بھاگ کر آ گئے ہیں، اس لیے ان کو ہمارے پاس واپس کر دیجیے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلا کر حقیقت حال دریافت کی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر آگے بڑھے اور کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ جہالت و گمراہی میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے، مردار کھاتے تھے اور ہم میں سے طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرما کر ایک رسول بھیجا جن کی سچائی، امانت داری اور پاک دامنی کو ہم پہلے ہی سے جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے، نماز، روزہ اور زکوٰۃ ادا کرنے اور پڑوسیوں و رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اور ظلم و ستم، خریجی اور دوسری بری باتوں سے روکا۔ ہم ان باتوں پر ایمان لے آئے۔ اس پر ہماری قوم ناراض ہو گئی اور ہمیں تکلیفیں پہنچانے لگی، تو پھر ہم آپ کے ملک آ گئے ہیں۔ پھر حضرت جعفر نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھ کر سنائی۔ بادشاہ پر اس کا اتنا اثر پڑا کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ داڑھی تر ہو گئی، اور بادشاہ نے کفار مکہ کو یہ کہہ کر دربار سے نکلوا دیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ نجاشی کے دربار میں کفار مکہ کی آخری کوشش۔ جب کفار قریش بادشاہ نجاشی کے دربار سے اپنی کوشش میں ناکام ہو کر نکلے تو عمرو بن عاص نے کہا کہ میں کل بادشاہ کے سامنے ایسی بات کہوں گا جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو بالکل ختم کر ڈالے گا۔ اگلے روز عمرو بن عاص نے نجاشی کے پاس آ کر کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت ہی سخت بات کہتے ہیں۔ نجاشی بادشاہ عیسائی تھا۔ اس نے صحابہ کو بلوایا اور پوچھا، تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ نے فرمایا،
ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے اور خدا کی خاص روح اور خاص کلمہ تھے۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا، خدا کی قسم، مسلمانوں نے جو کہا ہے حضرت عیسیٰ ایک تنکے کی مقدار بھی زیادہ نہیں تھے، اور مسلمانوں سے کہا کہ تم امن سے رہو اور میں سونے کا ایک پہاڑ لے کر بھی تم کو ستانا پسند نہیں کروں گا، اور کفار قریش کے تمام ہدیے اور تحفے واپس کر دینے کا حکم دیا، اور کہا کہ خدا نے مجھے رشوت کے بغیر حکومت و سلطنت عطا فرمائی ہے، لہٰذا میں تم سے رشوت لے کر ان لوگوں کو ہرگز سپرد نہیں کروں گا۔ دربار ختم ہوا، مسلمان باخوشی واپس ہوئے اور قریش بھی وفد ذلت و رسوائی کے ساتھ ناکام لوٹا۔ اسلامی تاریخ۔ دین کی صحیح معلومات قرآن حدیث کو پڑھنے سے حاصل ہوگی۔ دوستو، اگر میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔